الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. معزز مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سن سب نو دین حق تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، تیسرا جمعۃ المبارک بھی انشاءاللہ العزیز میں اپنے اسے بیان نو ہی جاری رکھاں گا جس دا نام، جس دا عنوان حقیقی ذاکر کون ہے. دوستان گرامی، پہلے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے حقیقی ذاکر کنج دے ہوندے نے اور انہاں دی قسماں بیان کیتیاں سن. پھر دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع ہوتے بھی اس سے ہی گل دی وضاحت ہوئی. اج انشاءاللہ العزیز جناب دے سامنے حقیقی ذاکر کس شان دے حامل ہوندے نے اور اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دا کی مرتبہ اور مقام ہوندا ہے. انہاں دی سنگت صحبت دے کی فائدے ہوندے نے کی بیان کراں گا. دوستان گرامی، تبرکاً میں اللہ جل شانہ دا کلام قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات
وہ جناب دی بارگاہ وچ پیش کرنا۔ اس تو بعد بخاری شریف دی روایت، پھر عیون الحکایات دے اندروں امام جوزی سرکار نے ایک اللہ دے فقیر دا ذکر خیر فرمایا ہے، وہ سنا کے تے اجازت پڑھ دیا قرآن، آواز آوے گونج آوے، آپ نے بیٹھن دا ثبوت دیو۔ ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرے رب العالمین جل شانہ فرماؤں تساں میری یاد کرو، میں تہاڈا چرچا کراں گا، میرا حق منو، میری ناشکری نہیں کرنی۔ اے رب العالمین جل شانہ دا مبارک کلام پڑھن دا شرف ناچیز نے حاصل کیتا ہے، جناب نے سن دا شرف حاصل فرمایا ہے۔ پھر سن رب العالمین فرماؤں دا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ میرا رب العالمین فرماؤں دا تساں میری یاد کرو، میں تہاڈا چرچا کراں گا اور میرا حق منو، میری ناشکری نہ کرو۔ توجہ، اے رب العالمین جل شانہ دا مبارک کلام سنایا ہے۔ رب فرماؤں ہے میرا یاد کرو، میری تعریف کرو، میری حمد کرو۔ کی مطلب؟ شریعت تے چلو، اسلام تے چلو، اپنے تن من تے نبی لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نافذ فرماؤ۔ توجہ ہے، میں تہاڈا چرچا کراں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس سلسلے دے اندر ناچیز حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب دی بارگاہ دے اندر پیش کرن دا شرف حاصل کردا جے ذوق ہوئے سناواں۔ اس حدیث پاک دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان جناب دی بارگاہ دے اندر پہنچاؤن دا وسیلہ بن دے نے۔ توجہ، سستی لانی ہے، ذوق نال بیٹھو، کھڑ کے درمیان بولو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤں دے لے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ دے کچھ فرشتے ایسے نے جڑے رستیاں میں چلدے پھردے رہندے نے، یعنی زمین دے اندر فرشتے چلدے پھردے رہندے نے، ٹردے پھردے رہندے نے، تے اللہ جل شانہ دی یاد کرنا لیاں دی تلاش کر دے رہندے نے۔ ذوق نال بیٹھے گا تے سواد پھر ہونا ہے، تبصرہ بعد وچ ہوے گا۔ آقا نامدار فرماؤندے نے اللہ دے فرشتے کچھ انج دے ہوندے نے جڑے رستیاں وچ چلدے پھردے رہندے نے تے اللہ جل شانہ دی یاد کرنا لیاں نوں تلاش کر دے نے۔ پھر جتھے انہاں نوں ایسے لوگ مل جاندے نے جڑے اللہ دا ذکر کر رہے ہوندے نے تے پھر ایک دوسرے نوں آوازاں دیندے نے، فرشتے آکھدے نے آ جاؤ جیڑا ساڈا مطلوب سی او پورا ہو گیا ہے، حاصل ہو گیا ہے، ساڈا مطلب حاصل ہو گیا ہے۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پراں نوں پھیلا چھڑدے نے۔ توجہ ہے، پہلے آسمان تک اپنے پراں نوں بچھا چھڑدے نے، پھیلا چھڑدے نے، پھر اس اللہ جل شانہ دی طرف
اس محفل برخاست جدو اللہ دے پیاریاں دی محفل برخاست ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اپنے رب دی طرف ٹر جاندے نے فرشتے اللہ جل شانہ نہ فرشتیاں تو پوچھدا ہے سبحان اللہ اللہ سونا او اللہ دے پیارے جڑے رب دے ذکر وچ فکر وچ مشغول ہوندے نے انہاں دی سنگت صحبت حاصل کرن والے فرشتے جدوں اپنے رب کول جاندے نے واپس اللہ سونا پوچھدا ہے کتھوں آئے جے توجہ نہیں فرمائی تساں کتھوں آئے جے کدھر گئے سو ادھر ویکھ معلوم ہویا ہر سوال لا علمی دی دلیل نہیں ہوندا رب بھی جاندا سی فرشتے کدھر گئے سن لیکن رب عزت بناونا چاہتا ہے شان دسنا چاہتا ہے اپنے پیاریاں دی تاں کر کے رب سونا فرشتیاں تو پوچھدا ہے اے فرشتے کدھر گئے سو کدھروں آئے جے لفظاں دے غور ہوئے توجہ فرما حالانکہ رب خوب جاندا ہے رب دے علیم بذات الصدور ہے اللہ تو کوئی شے لوک چھپ سکتی نہیں توجہ فرشتے عرض کر دینے مولا اساں زمین تے گئے ساں تیرے کچھ ایسے بندیاں نال مل کے آئے جڑے تیری تسبیح پہ پڑھ دے سن تیری کبریائی بیان پہ کر دے سن تیری حمد بیان پہ کر دے سن تیری بڑائی بیان کر رہے سن پھر اللہ سونا انہوں تو پوچھتا ہے کہ جڑے مینو یاد کر رہے سن کیا انہوں مینو ویکھیا ہے توجہ عرض کر دینے فرشتے مولا نہیں انہوں تینوں نہیں ویکھیا توجہ پھر رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے واللہ توجہ ہے فرشتے عرض کر دینے واللہ مولا انہاں تینوں نہیں ویکھیا میرا رب فرماؤندا ہے پھر انہاں دا کی حال ہونا سی جے مینوں ویکھ لیندے میرا دیدار کر لیندے پھر انہاں دا کی حال عالم ہونا سی حال ہونا سی فرشتے رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کر دینے مولا اگر وہ تیرا دیدار کر لیندے تو جو ہے اگر وہ تیرا دیدار کر لیندے تیری زیارت کر لیندے تیری عبادت دوستوں بھی چوکھی کر دے تیری بڑائی سب تو زیادہ بیان کر دے تیری تسبیح بھی سب تو زیادہ بیان کر دے پھر اللہ سونا پوچھدا ہے او کی پہ منگ دے سن فرشتیاں تو پوچھدا ہے کی منگ دے سن فرشتے عرض کر دے مولا تے تو جنت دا سوال کر رہے سی رب العالمین فرماؤندا ہے اے فرشتیوں کیوں نہ جنت ویکھیے عرض کر دے مولا نہیں اونا تیری جنت نہیں ویکھی واللہ سونے تیری قسم ہے اگر تیری اونا جنت ویکھ لیندے رب فرماؤندا ہے اگر وہ میری جنت ویکھ لیندے تے کی انہاں دا حال ہونا سی فرشتے عرض کر دینے مولا پھر انہاں دا حال ہونا سی کہ انہاں رب سونے تیری بارگاہ دے اندر جنت دے مشتاق اور بھی زیادہ ہو جانا سی طلبگار اور بھی زیادہ ہو جانا سی خواہش مند اور بھی زیادہ ہو جانا سی اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں کس چیز تو لوگ پناہ مانگ دے سن فرشتے جواب دے دے مولا دوزخ تو پناہ مانگ دے نے کنہ دی شان بیان ہو رہی ہے جڑے حقیقی ذاکر نے رب العالمین دے بندے نے مومنین نے اللہ دے پیاریاں دا ذکر اس انداز دے اندر رب العالمین فرشتے پہ کر دے توجہ رب العالمین پوچھ رہے فرشتوں کس چیز تو پناہ مانگ دے سن رب العالمین دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کر دینے مولا جہنم تو پناہ مانگ دے سن رب پوچھ دے اے فرشتے ہو کیا انہاں جہنم ویکھیے عرض کر دینے مولا
انہاں جہنم نہیں ویکھی پھر اللہ فرماؤں ہے اگر او جہنم ویکھ لیندے تے انہاں دا کی حال ہونا سی توجہ فرشتے عرض کر دے نے مولا پھر انہاں زیادہ خوف زدہ ہونا سی انہاں بچن دی زیادہ تمنا کرنی سی عذاب تو بچن دی رب دی پناہ منگنی سی رب العالمین جل شانہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کر بیٹھے نے اللہ فرماؤندا اے فرشتو تساں گواہ بن جاؤ اساں انہاں دی بخشش کر چھڈیے کناں دی حقیقی ذاکراں دی شیعہ والے ذاکر نہیں شریعت مصطفیٰ تے چلن والے ذاکراں دی گل ہو رہی ہے اللہ دی یاد ہر ویلے چھپ کے لوگ کے سائے ظاہری پوشیدہ ظاہری ہر قسم دی رب دی حمد کردے نے اوندا ہی حکم مندے نے اون دی عبادت کردے نے فرشتے آوندے نے بخاری شریف سنائی ایسے ذاکراں دی محفلاں وچ فرشتے آوندے نے سارا خلاصہ سنایا ہے تفصیل سنائیے خلاصہ پیش کرنا کہاں فرشتے آ کے انہوں نے محفل چ بیٹھے نے بیٹھ کے رب کو جاتے ہیں رب انہوں نے بارے پوچھتا ہے کی کر رہے سن سونے تیری بڑائی بیان کر رہے سن تیری تسبیح بیان کر رہے سن تیری کبریائی بیان کر رہے سن رب پوچھتا ہے مینوں ویکھیا سن نہیں ویکھیا نہیں مولا میں نٹھے تیری یاد کر رہے سی پھر جنت دے خواہش مند سن دوزخ تو بچدے سن توجہ میرا رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہوں نے بخش دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ دے لے انہاں فرشتیاں میں چونکہ فرشتہ عرض کردہ ہے مولا انہاں ذاکرہ میں چونکہ ایک بندہ ایسا سی جڑا ذکر تے کرنا لا نہیں سی تیری یاد تے کرنا لا نہیں سی انہوں کسے کام نال اس محفل دے چھوڑا پہ گیا سی اندہ کی حال ہے اندے نال کی معاملہ ہونا ہے ایدر وے اللہ جل شانہ فرماؤں ہے اے فرشتے ہو اساں انہاں ذاکراں دا صدقہ انہاں ولیاں فرید جیسے فقیراں دا صدقہ اس آن والے بندے نو بھی بدبخت رہن دیتا ہی نہیں اس دی بھی بخشش ہو گئی اللہ اکبر توجہ نہیں فرمائی فرشتے عرض کر دے نے فرشتیاں بچو ایک فرشتہ عرض کر دائے کہ مولا تیرے ذاکرہ دی تے بخشش تو فرما چھڑی اپنے حقیقی ذاکرہ دی تے بخشش کر چھڑیے اپنے پیارے انہوں تے بخش دے ہی پر انہاں وچوں ایک ایسا بھی بندہ سی جڑا ذاکرہ وچوں نہیں سی صرف ملن ہی آیا سی کسے کم کر آیا سی میرا رب فرماؤں ہے انہاں دی بھی اساں بخشش کر چھڑی انہاں فقیراں دا صدقہ اب بولو دوستو ایتھے میاں محمد بخش فرماؤں نے چنگے آندے لڑ لگ کے اب بولو سستی جو مارے ہو چنگے آندے لڑ لگ کے میرے چھولی پھل پہ او مندے آندے لڑ لگ کے ساڑھے اگلے بھی ڈل گئے سچی بولیا جو گلی نال سکی مچ دی گل سکی نال گلی مچ جاندی کہ نہیں مچ دی بولو ذرا ذوق نال جے اللہ دے پیارے ہون تے گنہگار ٹر جا رب بخاری شریف حدیث پاک کے رب سونے دا محبوب فرماؤندا انہاں پاکاں دا صدقہ گنہگار دی بخشش ہو گئی کیوں او پاکاں دی محفل چ بہن والا جو بہ گیا تیرا فضل چاہ فرمایا جو میں صحابے کا ہوتا کتا فقیران لگا تو ان بھی بخشش کی ہو گئی جنت جائے گا توجہ نہیں فرمائی غیر مکلف جنت شریعت احکام لاغو نہیں کتا پاکان دی صحبت چاہ جائے تیرا بوندے تے فضل فرما دے جے انسان فرید دی صحبت چاہ جائے تے فرید دا صدقہ رب انسان دی بخشش کیوں نہ فرماوے ہو دوستو تاں کر کے قسم خدا دی کر کے آنا اور 100 قتل کرنا لے دی بخشش بھی اسے نقطے تے ہی ہوئی سی توجہ ہے
وہ 100 قتل کرنے والے دی اسے نقطے تے بخشش ہوئی سی جدو حقیقی ذاکر تو مسئلہ نہیں، یعنی حقیقی ذاکر جیڑا نہیں سی انہیں تو مسئلہ پوچھتا بھی یار 99 کر بیٹھا کیڑے پاس سے جاواں، توجہ ہے؟ انہیں کہا بس بھئی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ایڈا پاپی ایڈا گنہگار، انہیں کہا چلو بے ایمان تے گئیاں چل پھر تیرا بھی ہے، ہاں جی حساب لا ہی دئیے، توجہ نہیں فرمائی نے، انہوں وڑ چھڑیا، کتنے ہو گئے قتل؟ 100 قتل ہو گئے۔ اگے پھر کسی فقیر حقیقی ذاکر نال ملاقات ہوئی، توجہ نہیں فرمائی نے، انہوں نے بارگاہ جرد کی تھی، آپ نے فرمایا اللہ دی رحمت بڑی بہت وسیع ہے، بے کنار ہے، مایوس نہیں ہونا رب دی رحمت، لیکن ایک مشورہ ہے وہ کی؟ فرمایا پیڑیاں دا ساتھ چھڑ دے، اپنی بستی چھڑ دے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم دا بندہ تھی نا، انہاں فقیر فرمایا اپنے پیڑیاں دی بستی چھڑ دے اور فلانی بستی دسنا جتھے رب دے پیارے رہندے نے انہاں کول ٹور جا۔ حالی پوری طرح اتھے پہنچے ہی نہیں، راہ وچ موت آ گئی، بولتے صحیح نا، ہن فرشتے لین آ گئے، جہنم والے کہن لگے نے اساں نے جانا ہے، جنت والے کہن لگے اساں نے جانا ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ وہ پھر مسئلہ اتھے ہوا بھی زمین ناپو، چوکھے قدم اچھائی وال گئے نے، اندے جب تھوڑے زیادہ قدم برائی وال گئے نے، ان زمین ناپی گئی، اچھائی وال قدم تھوڑے ہی سن لیکن برکت رب چا پائی، توجہ نہیں فرمائی نے، حکم ہویا اے لمبی ہو جا، کیوں؟ اندے ارادیاں دے اندر خیر انما الاعمال بالنیات، ادا نیتاں سونیاں سن، سچی توبہ دا ارادہ سی، توجہ نہیں فرمائی، ادھروں پاکاں دی صحبت طلب کرنا رہا سی، اللہ تعالیٰ نے وہ سچی توبہ اور پاکاں دی سنگت صحبت دا صدقہ وہ 100 قتل کرنا لی دی بخشش کر چھڑی۔ لیکن دوستو یہ پکی گل جے بخشش ہوندی ہے جن دی توبہ بھی سچی اور سچیاں نہ لگنا بھی جاوے، توجہ نہیں فرمائی نے، پیڑے بندیاں نہ لگ کے کی لب دا ہے؟ اے میاں صاحب پھر بولے نے جے توڑا ذوق ہوئے، آپ فرما دے لے چنگے بندے دی او صحبت یارو، اس چنگے بندے دی او صحبت یارو، سودا بھاوے مول نہ لئی او ہلے ہون ہزارا، تے مندے بندے دی او صحبت یارو، او جویں دکان لوہارا، او کپڑے بھاوے کچھ بئی تے چڑگا بین ہزارہ، او آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام دا تو نہ امتیاز ہوئیے، قسم خدا دی کر گیا نا، بندہ بندہ رب دا ولی بن جاندہ ہے، بندہ بندہ قطب تے ابدال بن جاندہ ہے، اسلام دی حکومت دا فیض۔ پھر جڑا سرکش ہوئے سیانے آکھ دینے جتے چوکے چنگے ہون بندے دی دال گلدی نہیں، اس یہودی نظام لانتی نظام نے کی کر چھڑے ہے، بندے بندے نو بد کردار چا بنایا، جھوٹ خور بنایا، سود خور بنایا، ہر قسم دی کمین کی ساڑھے اندر منتقل ہو گئی، اور ادھر وے جدو فلانے نو برائی کر دیا ویڑیا نا کوئی گل نہیں، جو داڑھی رکھ کے پیا کردا میں نماز پڑھ کے کیوں نہیں کر سکدا، وہ سود پیا کھادا روزہ رکھ کے میں کیوں نہیں کر سکدا، اور جدو ہر بندہ گندا ہو جاوے گا پھر چنگے بھی قسم خدا دی کر کے آنا سیانے آکھ دینے کچڑ چوکھا ہو جاوے ہاتھی بھی پھسل جاندے نے، یہ تھے جناب جی جڑے کو نیک صحبت لینا دے بھی نے چوکھے بدکارا وے جاندے نے، انہاں نوں بھی ویکسین لونی پہ جاندی، بولتے صحیح حضرت آپ مجبوری جو ہوئی
چوکھے گندے ہون ایک چنگے دی واہ نہیں رہندی. بولتے صحیح نہ جڑی مثال ہے نا ایک گندی مچھی سارے جال نو گندا کر دیندی. یہ جھوٹ ہے, یہ کسی دی بکواس ہے. توجہ ہے جے آدھے نا ایک گندی مچھی پورے جال نو, یہ کسی بے وقوف دی مثال ہے. چنگیاں وچ گندے بھی چنگیاں دے پائی دل جاندے نے. بخاری سنائی. بولتے صحیح نہ یار مرے کھڑ کے درکنا سبحان اللہ. اور چنگے پھلاں وچ کانا بھی تلیا جاندہ ہے. یہ دستور ہے اور یہ قاعدہ اور کلیہ ہے. چنگے چوکھے ہون تے گندیاں دی دال انہوں بھی پھر اپنے آپ نت پا کے رہنا پہ جاندہ. جدو ہر پاس وہ شیشہ جو بکھاؤں دینا چاہیے شرم کر حیا کر کی پیا کرنا ہے. نبی دا غلام ہے, لعنت پہ لینا ہے. توجہ نہیں فرمائی. جس کو یہ آج معاشرے والے اس تنقید کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یہودی کا یہ ذہن میں رکھنا, ان دا شروع تو لے کے یہ ذہن ہے اور اس قوم کو ذہن دینا چاہتا ہے کہ تنقید مکا دیو, میں نکتہ چینی کر دیا رہنا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ کفر ہے, یہ اسلام ہے, انج نہ کرو فلان نہ کرو, شراب نہ پیو, گانا نہ سنو, فلم نہ بے کی ہے. میں تنقید ہی مولوی جی کر دیا رہنا, میٹھی میٹھی کو گل سنا. یہ یہودی کتے دی بکواس ہے. حالانکہ تنقید ایسی شے آ بگڑے نو سیدھا کر چھڑ دی. بول تو صحیح نہ یار. آپ بھی ہوں سچی بولو, جے پتر شراب پین دیا تے پیو آکھے نہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے. تے پتر پی انہیں آکھنا چنگا چنگا ابا اگے ایک پینا ساؤن دو پیواں. توجہ نہیں فرمائی. تے جو اس سے پہلے پین تے چھتر واج جائے, پہلے کوڑتے چھتر واج جائے. بولتے صحیح نا. یہ آج معاشرے میں تنقید ختم کی جا رہی ہے محض اس بات پر کہ انہوں کو روکنا نہ رہے. کچھ حج بجانے کچھ آننی بجائے مثالہ نے نا. بولتے صحیح نا. مولوی جی اپنے گھر کچھ حج بجائے کچھ آننی بجائے. خبردار, فاروق اعظم نے کسی کو ایسا کام نہیں کرنے دیا. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے, یہ اسلام کے بادشاہ کی ذمہ داری ہے. یہ برائیاں مٹائے اور محمد عربی کی شریعت نافذ فرمائے اور اچھائیاں پھیلائے. بولتے صحیح نہیں یار, کھڑ کے دڑکے نہ بول. تو یہ آج تو جڑی مثال ہے ایک گندی مچھی سارے جال لوں, یہ بکواس ہے. حدیث پاک بھی سنا دیتی. بولتے صحیح کہ چنگیاں نال گندہ لگ جائے تو رب دی بخشش کر چھڑدا ہے. تے جے گندیاں دے کول چنگا بہن لگ پوے. بولتے صحیح. سیانے آندے نے رنگ نہ بٹاوے تے عادتاں. بولتے صحیح نہ یار. یہ پکی بات ہے, یہ قاعدہ ہے, یہ دستور ہے. یہ سونے نبی دا فرمان سنایا ہے. آؤ ہن ایک فقیر دی گل سناواں. بولو ذرا اپنا سبحان اللہ. تاں ساڈا پیر باہو فرماؤندا ہے, سناواں. او نال کو سنگی یارا سنگی نہ کریے, اے کتاب بخان دا مطلب ہے بھی اگلی حدیث مبارک اندے وچوں سنائی. بولو ذرا ذوق نال. اج کل جہان کلا الفاظ تو غلط مطلب لین والا جہان ہے, کٹ وڈ کرن والا جہان ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. سنا دیا مت میں شعر پڑھیا تو بخاری شریف دی کتاب آج تسی آکھو بھی یہ سنگ معاذ اللہ نہیں کرنا. توجہ نہیں فرمائی نے. ساڈا سنگیاں دا سلطان فرماؤندا ہے نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے, او کریے نال کو سنگی, او سائیاں سنگ نہ کریے, او کل نو لاج نہ لائیے. ہنس نہ تھی بڑ بھاوے
پائیے فرید یا فرید توجہ ہے نے دوستو جیڑا وقت تانوں میسر ہے نا ان تو فائدے اٹھا لو یورپ دے جڑے مقاصد نے نا تواڈے ساڈے بارے وہ بہت گہرے نے جی تانوں یہ گلاں سننوں لبھنیاں نہیں ہے ذہن چ رکھیا انہیں کو خائف نے دین اسلام تو اور نالان نے پریشان نے غمناک نے جڑے چند مٹھی بار کو دیندار لوگ بچے نے نا توجہ نہیں فرمائی وہ انہوں نے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں جڑے تنظیمہ جماعت والے نے وہ تو انہوں دی اپنی کڑے دیا مچھیاں نے نا انہوں دی وجہ نال سچیاں نو پھڑیا جاندہ ہے ذہن چ رکھی توجہ نہیں فرمائی نے انہوں دی وجہ نال تتر تتر دی بولی تے پھاسدا ہے بول دا ذوق نال تتر جنس نال پھس جاندی یہ تنظیمہ جماعتاں نے انہاں دے نے بول دا ذوق نال تے جڑے اپنے تواڈے ساڈے ورگے دیسی دیندار نے نا دیسی جڑے کسے تنظیم دا حصہ نہیں بنے کسے جماعت دا حصہ نہیں بنے ہر شے پیکنگ والی دینی ہونا یوٹیلٹی سٹور تے دالاں پیکنگ وچ پئیاں ہوندیاں نا بول ذرا ذوق نال ہر شے پیکنگ تانوں دین گے سبزی دال لون مرچ ایویں جویں ہوندی ہر شے ڈبا پیکنگ ہے نا مولوی بھی انہاں پیکنگ والے دینے نے تانوں دین بھی تانوں پیکنگ والا دینا ہے توجہ نہیں فرمائی نے پورے کنڈے تے تولن گے اینے سو اینے گرام اس تو ود کے تہاڈا او تھیلا دین دا نہیں ود سکے گا تاں کر کے 100 خطبے چھپ چکے نے جڑے تہاڈے تک پہنچنے نے بولو ذرا ذوق نال تے مولوی بہت خوش نے کچھا مار رہے نے بلے بلے تنخواہ آن گیا حکومت دے گی موجاں نال کھاواں گے بول تو صحیح نظر ذوق نال مدارس دے اندر تنخواہ مولوی حکومت دے گی جویں ماسٹراں نہیں دیندی بول تو صحیح نظر ذوق نال یہ مولوی بھی پھر خوش گپیاں اور ذوق شوق کریں گے آزاد دین تواڈے نصیباں چ مقاصد انہاں دے بہت نے اگوں رب فضل فرماوے تے محمد عربی دا صدقہ پھر یہ چوہے کی شے نے بول تے صحیح نہ اون دے اگے نہ چوہیاں دی کی اوقات ہے چاہے گا سونا تے ایویں بول تے صحیح وہ ایسی کمزور ہے رب تے ساڈا ڈاڈا ہے نا بول تے صحیح ہے ورنہ یورپ دے جڑے ذہن نے تواڈے ساڈے بارے کچا کھانا چاہندا تانوں سانوں توجہ نہیں فرمائی جی میں توے تے پھٹکڑی رکھ دی ہے نا تھلے اگ بالیے تے پھڑک دی اس حال وچ سانوں تینوں ویکھنا چاہندا او تے میرا رب محمد عربی دا صدقہ سانوں رکھی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی اگر اوندا فضل ہویا تے پھر ٹھیک ہے ورنہ انہاں دیاں سوچاں بہت ڈاڈیاں نے تے جیڑا وقت میسر آوے اے دین ساڈے بزرگاں تو جو سنے ہیں اینوں سینہ بسینہ منتقل کر ورنہ کام ہو رہی چلنے نے جو میں بلے شاہ قصوری بول دے نے سنا دیا بلے شاہ راز انوکھائے روٹھا یار مناونا اوکھائے ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا چج سکھ لے یاری مناون دا شیر برکت واسطے سنایا ہے تے گل پڑھن پڑھاون دیا یہ تانوں گوڈے منہ تے مار کے عقائد بمشکل ہی سکھن دین گے توجہ نہیں فرمائی نے تو یہ دین بزرگاں تو سن کے سینہ بسینہ اولاداں چ منتقل کرو عشق مصطفیٰ سینہ بسینہ اولاداں چ منتقل کریے لیکن گل بھی تو کوئی پریشانی ہے بھی اسی کیویں کریے
اسی آکھیے سونے نبی دا عاشق بن جا تے کوئی پیو دی داڑھی نہ ہوئے، انہیں آخنا ابا خیر ہے آپ منی بیٹھا مینوں عشق دے درس دینا ہے، کوئی ایک پریشانی ہے توجہ نہیں فرمائی، کس منہ نال اساں کیڑے پاسے جائیے؟ خیر جن کو اسباب ہیں انہاں اسباباں بروے کار لاؤندے ہیں، ناکام کوشش جنوں کہندے نے وہ کردے رہنے ہیں، توجہ نہیں فرمائی نے، ورنہ حال یہی ہے کچھ سانو مرن دا شوق ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے، کچھ اسی دین تو بیزار ہے، کچھ یہودی کتا ہے، توجہ نہیں فرمائی نے، وہ اپنی تہذیب چمکا دمکا ریل پیر روشنیاں ہیں جی، روز نویں ماڈل موبائلاں دے، روز نویں گڈیاں دے، روز کوٹھیاں دے، روز جناب جی بڑھیاں دے ماڈل تے نویاں ورائٹیاں دی جتیاں دے، چمکا دمکا لے کپڑے بڑکیلے جینز، یہ ٹائٹس ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی پلکیں ہیں، یہ نیلے لینڈ ہے، یہ جناب فلانے پیلے لینڈ ہے، یہ جناب ناخن ایسے آ گئے ہیں، ان مارکیٹاں وچ روز سے ایسیاں چیزاں دین دیا کتا جن دے نال مسلمان سادگی چھڈ تے یورپ دیاں ہاں جی چمکا دمکا پیچھے اپنا دین ایمان عرشہ قربان کرنو تلے ہے۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا سچی بولیا جی ہے یا نہیں ہے، کچھ ایسا بیزار ہے، کچھ دشمن کتا ڈاڈا ہے، توجہ نہیں فرمائی، لہذا پراوا اپنے تن تے سونے نبی دے دین نو نافذ فرما جی، اپنے خاندان وچ دین محبت اخوت اور شریعت مصطفیٰ دی پابندی اور محبت مصطفیٰ دا کو قطرہ چوڑے تھے، بولتے صحیح نہ یار، اللہ اکبر و کبیرہ، توجہ ہے، گل پہ کردا سا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان جڑا اگے سنایا ہے، بولو ذرا سستی لا کے بولو، تہاڈا مزاج انج بن گیا تسی وہ جڑے سکالر نہیں بولتے ٹی ویاں وچ وہ سننا تانوں طبیعت ہی نہیں، توجہ نہیں فرمائی نے، کھڑکے دڑکنا کو زور شور کو رولا پیندا ہوئے تو پھر بولنا ہوندا ہے، جدوں سادگی نال گفتگو کو سمجھانا چاہیے تو تہاڈی طبیعت نہیں بہ جاندے جے برف چ لگ کے، توجہ نہیں فرمائی، بولو ہاں ذرا اے الفاظ مبارک ایڈا اللہ ہے، انشاءاللہ العزیز جے ایمان تے موت آئی تے درخت ضرور لگن گے جنہ دے چھاواں تھلے بویں گے انشاءاللہ العزیز۔ ادھر ویکھو دوستو، سونے نبی ہن میرے کو سنایا نہیں جانا، واقعہ بڑا پیارا ہے، عیون الحکایات امام عبد الرحمن ابن علی ابن علی الجوزی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مبارک کتاب ہے، ان دے وچ واقعہ تہاڈی بارگاہ وچ پیش کراں گا کہ چنگیاں دے لڑ لگ کے لبدا کی قسم خدا دی کر کے نا، چنگے دی موت بھی فائدہ دے جاندی ہے، چنگے بندے دی مرنا تے جینا بھی فائدہ کر جاندا، ان دی زندگی بھی فائدہ دے جاندی، ان دا مرنا بھی مومنا واسطے باعث بخشش تے رحمت بن جاندا، بولتے صحیح نظر آتا، اللہ اکبر۔ ادھر ویکھو دوستو، حدیث پاک سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے فرشتے کچھ ایسے نے جڑے زمین تے آ جاندے نے، تاں کر کے بزرگ فرماؤندے نے سلام دی پہل کرو، ہو سکتا ہے کسے فرشتے نو ہی انسانی شکل میں تینوں سلام کہنا پہ جائے ہیں، یعنی وہ شرف نصیب ہو جائے۔ فرمایا کھانا کھلا اپنی ہانڈی وچ فقیر مسکین درویش واسطے کھانا کڈ، ہو سکتا تیرا مہمان سیدنا خضر علیہ السلام بھی بن جائے، بول تو صحیح نظر ذوق نال، آئے اللہ دی دھرتی ہے اور ساڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے 1,24,000 کم و بیش اللہ دا ولی ہر دور وچ ہوندا ہے، توجہ نہیں فرمائی، گل اینا بھی اپنے لکا کے پھردے نے، چھپا کے پھردے نے، کیوں کہ ولایت نو چھپاؤنا فرض ہوندا ہے، جنوں ظاہر کرے پر ظاہر بھی ہو جاندے نے، بابے فرید ورگے، داتا حضور ورگے، میاں شیر ربانی لاجپال ورگے، توجہ نہیں فرمائی، تو یہ اللہ دے پاک فقیر درویش ہاں جی اس دھرتی وچ پھردے نے، لیکن ویکھن والی اکھ ہوے، پرکھن والی اکھ ہوے، انہاں دی پرکھ کی ہوندی ہے ذہن چ رکھ لے، پرکھ گورا رنگ نہیں ہوندا، پرکھ گورا رنگ نہیں ہوندا، جبے کبے نہیں ہوندے، پرکھ ہوندا شریعت مصطفیٰ دی پابندی، پاویں ہو ایسے کرنی وانگو ٹاکیاں لا کے پھردا ہوندا،
بولتے صحیح نہ میں پچھلے تو سنایا سی تہاڈی بارگاہ سیدنا ویسے کرنی حقیقی ذاکر توجہ نہیں فرمائی نے کہ اللہ فرماؤں میری یاد کرو میں تہاڈا چرچا کر دیاں گا تے علاقے چ ویس نو جاندا کونی جے جاندے نے تے معرفت کیڑی سی او بھی تسی سنیا پاگل مجنو چلا توجہ نہیں فرمائی نے لیکن سید الانبیاء فرما رہے ہیں ساڈا اویس واسطہ ہے اے عمر اے علی ساڈا سلام بھی کہنا ہے ساڈی چادر بھی دینی ہے تے اس امت دی بخشش دی دعا بھی کرونی ہے کنا تو اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو دوستو یہ اللہ دا فضل ہوندا ہے خیر تو جڑی عرض کر رہا سا فرشتے آندے نے پھر لبدے نے ایسیاں مجلساں جتھے اللہ دا دین بیان ہو رہا ہوئے جتھے اس دے پاک محبوب دے احکام بیان ہو رہے ہوں فقہ پڑھی چڑھی ہوئے درس حدیث ہو رہا ہوئے فرمایا فرشتے آندے نے جدو ایویں دی مجلس پا لیندے نے نا توجہ ہے نے تے اپنے باقیاں فرشتیاں نو آندے نے بیلیو اپنا مقصد پورا ہو گیا آ جاؤ آ بیٹھا جے فرید چکی لا کے آ بیٹھا جے امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث دا ہیں جی اپنا حلقہ احباب بٹھا کے آ بیٹھا جے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی توجہ نہیں بیٹھے فرمائی نے آ بیٹھے جے مفتی فضل احمد چشتی راجوار ہیں جی دین مصطفیٰ دے پرچار اور دین مصطفیٰ دی تشہیر پہ کر دے جے سونے نبی دی حدیثاں پڑھ کے تلامذات دے شاگرداں نو سناؤں دے جے امت مسلمان نو پہ سناؤں دے جے توجہ نہیں فرمائی فرشتے آندے نے آ جاؤ ساڈا مطلب مقصد پورا ہو گیا وہ پھر بہندے نے درس حدیث سن دے نے کون اللہ دے نوری فرشتے بولو یاد بخاری شریف سنائیے بخاری شریف اللہ دے نوری فرشتے سن دے نے سنن تو بعد اپنے رب کو ٹر جاندے نے اپنے رب کو بولو 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 رکھڑ کے دڑکے نال اپنے رب کو ٹر جاندے نے بخاری شریف دے الفاظ نے اور صحیح کتاب بھی بھابیاں دے مکتبے دی بولتے صحیح نظر داؤکنا اور اس سند نو صحیح لکھیا نے کھڑ کے دڑکے نہ بول اللہ جل شانہ دی بارگاہ ٹر جاندے رب پوچھدا ہے فرشتیو کتھوں آئے جے اب بولو ذرا داؤکنا یار جیندیاں کو بول سبحان اللہ آہا سنو ہے بخاری شریف دے الفاظ سنا دینا کھڑ کے دڑکنا بولو ذرا قال فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَالِمٌ مِّنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي جیندیاں کو بولو سبحان اللہ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کتھوں آئے جے فرشتوں اللہ پوچھتا ہے فرشتوں رب نہیں جاندا رب نو علم غیب نہیں کہ میرے فرشتے کتے پھرتے نے بولتے صحیح نظر داؤکنا کھڑ کے دڑکنا بولنا یار رب تو کچھ ہے لکی اللہ جل شانہ پوچھدا فرشتوں دسو سوال کردا فیسالہم ربہم اور آپ پوچھدا کتھوں آئے جے فرشتوں فرشتے عرض کردے نے یا اللہ کھڑ کے دڑکنا بولنا سبحان اللہ فرشتے عرض کردے نے مولا تیرے بندیاں کو لائے ہیں زمین تے گئے سن تیرے بندیاں کو جڑے تیری بڑائی بیان کر رہے سن تیری حمد بیان کر رہے سن تیری تعریفاں بیان کر رہے سن توجہ نہیں فرمائی رب پوچھدا انہاں مینوں ویکھیا ہے بولتے صحیح نظر داؤکنا آخر سونے نہیں ویکھیا رب نو کو ویکھ سکدا ہی نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی رب ارنی یا اللہ میں تینوں تیری زیارت کرنا چاہنا رب فرمایا لن ترانی اے کلیم تو نہیں ویکھ سکنا دیدار میرے مصطفیٰ دا حصہ ہے ہائے ہائے اب بولتے صحیح حضرت داؤکنا اے کلیم تسی نہیں ویکھ سکتے دیدار مصطفیٰ کا حصہ ہے یہ شرف ہم نے محمد عربی کو دینا ہے اپنی زیارت کا تے کلیم ورگے تے اپنے رب نو ویکھ نہیں سکتے تے اج دا جڑا نام مراد ٹولا ہے سلطانی ٹولا آ جاؤ تانوں رب ملائیے آ جاؤ تانوں رب بخائیے آؤ تانوں رب بخائیے وہ کنجر ایک انہاں دا بڑا سی انہیں جناب اپنے منہ تے اللہ بنایا سی ائی انہیں الف بنائی داڑھی نو نے جناب ائی پوری کڑھائی کر کے تے ایتھے ناساں نو نے شد بنا کے تے منہ نہیں سی دھوندا وضو ہی نہیں سی کردا کیوں آخے اللہ مٹ جائے گا
توجہ نہیں فرمائی نے تے اپنے مننا آجو تانوں رب ملائیے رب بخائیے او کنجرا رب تے کلیم نہیں ویکھ سکدے بول تے صحیح نا یار اللہ دی زیارت کرنا اپنی آنکھوں سے یہ محمد عربی کی شان ہے بس کڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ تو ایسے بھی گمراہاں تو بچ کی پہ گل کر دے ساں فرشتے عرض کر دنے سونے ربا تیرے پاکا بندیاں کول گئے ساں این جو ذکر پہ کر دے سن ہاں جی رب فرمایا مینوں ویکھیا سن نے مولا ویکھیا تے نہیں فرمایا اگر وہ ویکھ لیندے تے کی انہاں دا حال ہونا سی فرشتے عرض کر دنے مولا انہاں تیری چوکھی بڑائی بیان کرنی سی تیریاں چوکھیاں تعریفاں کرنیاں سن ہاں جی صدقے جاواں ادھر وے مختصر وقت تھوڑا تھا میں اپنی گل نوں سمیٹ گیا کھڑکے دڑکے نہ بول سبحان اللہ مختصر کر کے دساں اللہ جل شانہ دی بارگاہ ایک فرشتہ انہاں فرشتیاں وچوں عرض کردا سونے ربا ایک ایسا بندہ سی جیڑا انہاں ذاکراں وچوں نہیں سی انہاں مجلس والیاں وچوں نہیں سی ایویں کسے کام کار نال آیا سی تو اوتھے آ کے بیٹھ گیا رب فرمایا گواہ جو فرشتو اساں دی بھی بخشش کر چھڈی انہاں پاکاں دا صدقہ اے دسنا مقصد سی انہاں پاکاں دا صدقہ اساں بولتے صحیح نا معلوم ہویا چنگیاں دی صحبت نال رحمت ہو جاندی پیڑیاں دی سنگت صحبت نال خانہ خراب ہو جاندا ہے اے ہوئی اسلام دا تو امتیاز ہے وہ چنگیاں دی صحبت دا درس دیندا ہے یہودیاں دا جگ وچ ایک چنگا نہ رہے محمد عربی دا دین آندا جگ وچ ایک پیڑا نہ رہے بولتے صحیح نظر زور ہائے ہائے اس تے بھی انشاءاللہ العزیز اتلے جمعے مزید تبصرہ کرانگے آخری کلام تقریر دا اختتام کھڑکے دڑکے نہ لیکن ایک نقطہ رہ گیا وہ عرض کر کے جڑی مرد کیتی سی رب پوچھدا ہے فرشتوں کتھوں آئے سو تو میرے بھائی اگر مدنی کہیں کہ فلانی بات کیا ہے صحابہ سے توجہ نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدنی کو علم نہیں ہے اللہ کی عطا اللہ کا عطا کیا ہوا ہم یہ نہیں کہتے مدنی خود جانتے ہیں نا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو مشرک ہے بے ایمان ہے اللہ کے دیوں میں سے علم سے مدنی جانتے ہیں بولتے صحیح نظر آتا تو پھر بھائی شرک کیسے ہو گیا شرک تو انہوں کہیں نے جڑا رب تو ود یا رب دے برابر سمجھے کسی نے بولتے صحیح تے اسی تے آنے 1.25 لاکھ نبی میرے رب دے محتاج نے سید الانبیاء میرے رب دے محتاج نے ساری کائنات میرے رب دی محتاج ہے بولتے صحیح نہیں یار شرم آنی چاہیے دی پٹھی تو عید سکھن والے تے پٹھی تو عید پڑھن والے تے پٹھی تو عید بیان کرن والے تے انہاں کمینیاں پیچھے چلن والے شرم آنی چاہیے بولتے صحیح نہیں یار مدنی دی بارگاہ چوں نہ منافقہ ہی آکھیا سی یہ بھی بخاری ہے آسمانہ دی خبراں دس دینے تے اپنی گمشدہ اونٹنی دا پتہ نہیں اب بولتے صحیح جتھے نبی دے علم غیب دی نفی آوے گی ان دا مطلب یہ نہ سمجھی کہ نبی علم غیب نہیں ان دا مطلب یہ ہونا ہے کہ حقیقی علم عالم الغیب اللہ ہے جتھے مخلوق دے علم دی نفی آوے بالخصوص انبیاء علیہ السلام دی اور بالخصوص سید الانبیاء دی تو یہ مطلب نہیں سارے وہابی بھی لکھ گئے ساری دنیا لکھ گئی تفسیرہ پڑھ کے دیکھ ان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی عالم اللہ ہے پھر اس کی عطا سے وہ جتنا جسے چاہے دے دے تو وہ بولتے صحیح نظر دا اپنا تو یہ کہنا کہ اتنا ہے نبی پاک کے پاس علم اتنا نہیں ہے تولنا یہ کوئی مائی کا لال قرآن میں دکھا دے حدیث میں دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا میں اینا دیتا ہے تے اینا نہیں دیتا بولتے صحیح نہیں ہے سبحان اللہ اسی تے اینا جان لیا کہ سب تو عالم الغیب ذات اللہ ہے جس کو کسی نے دیکھا قرآن فرماتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے سب صحابہ کا اجماع ہے اہل بیت کا اجماع ہے کہ اللہ جل شانہ کا زیارت اور دیدار مدنی نے اپنی آنکھوں سے کیا تو جب اللہ نہ چھپا مدنی لجپال سے تو پھر دنیا کی کون سی چیز چھپ سکتی ہے بھائی بتا تو صحیح اور بولتے صحیح ہو مرض رکھڑ کے در کے نام لیکن المدنی ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے ذاتی طور پر جاننے والا کون ہے سارے غیب کا مالک کون ہے اس کی عطا سے مانتے ہیں یہ تو ہی ہے کھڑ کے دڑکڑا بول سبحان اللہ تو وہ اونٹنی دے بارے گمشدہ اونٹنی دے بارے ہاں جی
منافق کہن لگے آسمانہ دیا خبراں تے اپنی اونٹنی دا پتہ نہیں، مدنی نو جلال آیا، فرمایا جاؤ فلانی فلانی جھاڑی چ میری اونٹنی دی مہار پھسی پئی جا کے چھڑوا لیو۔ صحابہ گئے اسی مقام تے جتھے مدنی فرمایا سی، بے شمار گلاں نے، لیکن گل یہ ایمان والے بندے واسطے ایک ہی گل کافی ہے، علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔